الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور یہ مال اور یہ اولاد تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور آپ کے رب کے پاس باقی رہنے والی نیکیاں ہی ہیں، اور ثواب کے لحاظ سے بہتر بھی وہی ہے، اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی وہی نیکیاں ہیں. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہموار دیکھیں اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، اور وہ اپنے رب کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا. پھر تو تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا تھا. اور نامہ اعمال ہر شخص کے سامنے جب رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ نامہ اعمال کے مدرجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بات، اور اس نے سب کچھ ہمارا ریکارڈ کر لیا ہے، اور جو کام وہ کرتے رہے سب اپنے نامہ اعمال میں موجود پائیں گے. اور آپ کا رب کسی پر
ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 45 تا 49 سورہ الکہف۔ سامعین محترم، آیات مبارکہ میں ان نیکیوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو وہ نیکیاں ملیں گی، بلکہ اجر بڑھ کر ملے گا۔ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں، ایک کے بدلے میں 70 نیکیاں، ایک کے بدلے میں 700 نیکیاں، اور ایک کے بدلے میں احد پہاڑ کے برابر نیکیاں۔ یہ ہر انسان کا اپنا اخلاص ہے، للہیت ہے، نیکی کا جذبہ ہے کہ جس کی بنا پر اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اب میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ جو نیکی ہم آگے بھیج رہے ہیں، اب ان نیکیوں کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ کھیتی ہم نے لگا لی ہے، اور اس کھیتی کی حفاظت بھی ہماری ہی ذمہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھیتی تو ہم نے بڑی اچھی لگا لی، اعمال ہم نے بڑے اچھے کیے، خوبصورت اعمال کیے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، ہر عمل موجود ہے، لیکن اس کی حفاظت ہم نہیں کر پائے۔ ایسے ہی ہے کہ بہت خوبصورت آپ باغ سجا لیں، دنیا کے قیمتی ترین درخت آپ اس میں اگا لیں، اور دنیا کے قیمتی ترین پھل آپ اس کے اندر لگا لیں، لیکن اس کے ارد گرد آپ چار دیواری نہ کھینچیں، اس کی حفاظت کا کوئی طریقہ کار آپ اختیار نہ کریں، تو یقیناً کچھ عرصے کے بعد وہ خوبصورت اور قیمتی باغ کیا ہو جائے گا؟ وہ ویراں ہو جائے گا، تل پٹ ہو جائے گا، وہاں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے یہ اعمال بھی آپ کے اور حفاظت بھی آپ کی، چوکیدار بھی آپ نے رکھنا ہے۔ جو عمل آپ آگے بھیج رہے ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، اور ان کی حفاظت 2 طریقے سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، اپنی زبان کی حفاظت۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ زبان کی حفاظت کر پائے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے اعمال کو کیا کر لیا ہے؟ بچا لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے۔ زبان کی حفاظت، اعمال کی حفاظت، زبان کا کھلنا، اعمال کا تباہ و برباد ہونا۔ اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ۔ بعض اوقات انسان جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی ایک ایسا جملہ کہتا ہے جو اللہ کی رضامندی کا جملہ ہوتا ہے، نیکی کا جملہ ہوتا ہے۔ لا یلقی لہا بالا، اس کو اس کا اتنا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ میں نے جملہ کیا کہا ہے، یا کیا اس کا معاملہ ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا اجر ہوگا۔ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے جنت کے اندر اس کے سینکڑوں درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک جملہ آپ نے کہہ دیا، اللہ اس ایک جملے سے راضی ہو گئے۔ خیر کا جملہ تھا، بھلائی کا جملہ تھا، خوبصورت جملہ تھا، اچھی بات تھی، جس سے کسی کا مسئلہ حل ہو گیا، کسی مسلمان کی دل جو ہے وہ اس سے بڑھ گیا، کسی مسلمان کے معاملے میں آسانی ہو گئی، کسی کے لیے اس سے ایک اچھا سبق مل گیا، تو یہ جملہ، ایک جملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی کا باعث۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ۔ بعض اوقات انسان زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، وہ جملہ اللہ کو اس قدر ناپسند ہوتا ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ اس جملے سے ناراض ہوتے ہیں۔ شاید وہ جملہ ہمارے لیے بڑا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اس جملے سے ہو سکتا ہے کسی کی آبرو ریزی ہو گئی، اس جملے سے ہو سکتا ہے کسی کی زندگی برباد ہو گئی، اس جملے سے ہو سکتا ہے کہ لڑائی کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا ہو، اس جملے سے ہو سکتا ہے کہ 2 خاندان آپس میں اجڑ گئے ہوں۔ لیکن ہم نے تو اپنی زبان سے ایک جملہ کہہ دیا نا۔ وہ کہتے ہیں ایک چنگاری اڑتی ہے اور پھر جنگل جو ہے وہ تہس نہس ہو کے رہ جاتا ہے۔ بس ایک چنگاری ہے جو زبان سے نکل جاتی ہے، اور یہ جب نکل گئی تو فرمایا کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لا یلقی لہا بالا،
بندے کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ یہوی بہا فی جہنم، فرمایا اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ ایک جملہ صرف۔ یہ نہ سوچیے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے جملے کوئی بات نہیں، نکلتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم جو مرضی ہے کہیں، نہیں، ہمارے اوپر لکھنے والے موجود ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جملے نکل رہے ہیں، یہ جملے ضائع نہیں ہو رہے، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، نوٹ کرنے والے نوٹ کر رہے ہیں، اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں، پہنچانے والے پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ کے روزانہ ہر روز شام کو عصر کے بعد آپ کے نامہ اعمال اوپر جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، سوموار کے دن پھر پیش ہوتے ہیں، جمعرات کو پھر پیش ہوتے ہیں، اور مہینے کے بعد پھر پیش ہوتے ہیں، سال میں پھر پیش ہوتے ہیں۔ یہ نامہ اعمال اوپر جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نامہ اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگیاں آزاد نہیں ہیں، ہماری زبانیں آزاد نہیں ہیں، ہماری سوچ اور فکر آزاد نہیں ہیں، ہمارے دل اور دماغ آزاد نہیں ہیں۔ اس کے اوپر اللہ کے پہرے ہیں، اس کے اوپر فرشتوں کے پہرے ہیں، اور فرشتے ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، یہ ضائع نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا مالی ھذا الکتاب۔ ان کے سامنے جب نامہ اعمال رکھا جائے گا، ان کے سامنے نامہ اعمال کھولا جائے گا، تو یہ بڑے حیران ہو کے کہیں گے مالی ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ ہمارا کوئی چھوٹا گناہ اس نے چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات وہ بھی اس کے اندر درج ہوگی، بڑی سے بڑی بات وہ بھی اس کے اندر درج ہوگی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ رائی کے دانے کے برابر آپ کو ہو سکتا ہے وہ نیکی یاد ہی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا رب نیکیوں کا قدردان ہے، میرا رب نیکیوں کا قدردان ہے۔ فاحشہ عورت، بدکار عورت راستے سے جا رہی ہے، پیاس لگی، کنویں کے پاس رکی کہ میں پانی پی لوں۔ اب کنویں سے پانی نکالے کیسے؟ اس نے کیا کیا کہ ایک ڈول لیا اور اس سے بڑی مشکل سے پانی باہر نکالا۔ نکال کر جب پلٹی تو دیکھا تو ایک کتا کنارے پر بیٹھا ہوا، زبان باہر نکلی ہے اور پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اب یہ عورت واپس لوٹ گئی۔ اس کے دل میں یہ خیال ہے جس طرح ایک انسان کو پیاس لگتی ہے، اس طرح ایک جانور کو بھی پیاس لگتی ہے۔ بظاہر کتنی بڑی نیکی، بظاہر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جانور ہے، جانور کے ساتھ اگر اس کو پانی پلا دیا، اس کو چارہ ڈال دیا، اس کو کوئی اور ضرورت کی اس کی چیز پوری کر دی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن میرا رب قدردان ہے، وہ نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اپنے بندے کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اب یہ واپس پلٹی اور اسے اپنا موزہ نکالا، کیونکہ وہ انسانوں کے پینے کا برتن تھا، اس میں نہیں پلا سکتی تھی۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اتار کر اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور پانی کے اندر ڈال کر، موزے کے اندر کتنا پانی آیا ہوگا، سبحان اللہ، موزے کے اندر کتنا پانی آیا ہوگا۔ اب اس پانی سے اس نے اس جانور کو پانی پلایا، اس کتے کو پانی پلایا۔ نجس جانور ہے، ناپاک جانور ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں یہ منہ مار دیتا ہے تو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، لیکن میرے رب نے نیکی اس کے ساتھ بھی کیسی عجیب رکھی ہے کہ وہ پلا کر چلی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اس فاحشہ عورت کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے بخش دی۔ اور فرمایا ایک نیک عورت تھی، اور اس نے کیا کیا؟ ایک بلی کو پکڑ کر باندھ دیا، اور وہ بلی بندھی رہی اور مر گئی، نہ اس کو پانی پلایا نہ اس کو کھانا کھلایا، اور اس حالت میں مر گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ کیوں؟ کہ ایک جانور کے اوپر اس نے ظلم کیا۔ بظاہر بلی ماری ہے، پتہ نہیں ہم تو انسانوں کو مار کے ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم جنتی ہیں، اور ہم کیا کچھ کر کے ہمارا جو ہے وہ جنت کا معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے فرمایا وہ جہنم کے اندر چلی۔ تو یہ نیکیاں، چھوٹی نیکی بھی بعض اوقات انسان کی بخشش کا سبب بنتی ہے، اور چھوٹا سا گناہ بھی بعض اوقات انسان کی پکڑ کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی طرح زبان کا جملہ، زبان سے نکلا ہوا لفظ، مسلمان کون ہے؟ دیکھیں نا، مسلمان کی تعریف کیا اللہ نے کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ نہیں ہے
کہ جو نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہے، یہ تو ایک حصہ ہے اسلام کا۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو روزے بہت زیادہ رکھتا ہے، مسلمان وہ نہیں ہے جو حج بہت زیادہ کرتا ہے، مسلمان وہ نہیں ہے جو صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتا ہے۔ مسلمان کون ہے بھائی؟ مسلمان کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا ہو جائیں؟ محفوظ ہو جائیں۔ زبان سے کسی مسلمان کو کچھ نہ کہا جائے، ہاتھ سے کبھی کسی مسلمان کو کچھ نہ کہا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان جائیں کہ آپ کے اخلاق میں جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے پوری زندگی نہ کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، نہ کسی جانور کو کوئی تکلیف پہنچی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ میں بہت غصے والا آدمی ہوں جی، میں تو قابو بھی نہیں رہتا جب مجھے غصہ چڑھتا ہے۔ تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمارے اوپر بھی تو کوئی ہے نا۔ آپ اگر بہت بڑے جبار ہیں تو آپ کے اوپر بھی تو کوئی جبار ہے نا۔ یہ بھی تو سوچیے اگر میرا کسی پر بس چل رہا ہے تو کسی کا میرے اوپر بھی تو چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، غلام کو تھپڑ مارا، پیچھے سے آواز آئی تو کانپ گئے، کہا عبداللہ رک جاؤ، جتنا تم اس پر طاقت رکھتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تم پر طاقت رکھتا ہے۔ اس جملے نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ہلا کے رکھ لیا، رک گیا ہاتھ، پلٹ کر دیکھا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کا ایمان ایسا تھا کہ وہ تو مر مٹ جاتے تھے اتنی سی بات پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ خیال نہیں آیا مارتے ہوئے کہ میں اس پر اگر طاقتور ہوں تو مجھ پر بھی تو کوئی طاقتور ہے، اگر میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں تو میرے اوپر بھی کوئی بدلہ لینے والا موجود ہے۔ ہم تو جب کسی پر چڑھ دوڑتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں سارا کچھ، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، ہمیں کون روک سکتا ہے، ہمارے اوپر کون اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ جملے ہیں۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں، بندہ ہو اور تکبر کرے، انسان ہو اور تکبر کرے۔ آنکھ میں درد ہو تو جان نکل جاتی ہے، پیٹ میں درد ہو تو سارا جسم تباہ ہو جاتا ہے، ٹانگ میں درد ہو تو پورے کا پورا انسان لیٹ جاتا ہے۔ اتنا کمزور، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے کمزور بنایا ہے، لیکن اس کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، اس کی باتیں بہت بڑی بڑی ہیں، انجام کو بھول جاتا ہے انسان۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی۔ فرمایا کہ اس غلطی کا ازالہ کر لو، غلطی کا ازالہ کر لو۔ کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان جائیں، بتلائیے کیسے ازالہ کروں؟ فرمایا اس غلام کو آزاد کر دو۔ کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیں، صرف ایک غلام کو آزاد نہیں کرتا، جتنے غلام میرے پاس ہیں سب کو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر رہا ہوں۔ اگر میرا یہ گناہ ختم ہو جائے کہ میں نے اس کو مارا ہے، یہ دیکھیں غلام کو مار رہے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتے ہیں اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ اس چیز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ ایمان مضبوط ہو، ایمان کامل ہو، اللہ کا ڈر ہو تو بندہ فوری طور پر اپنے اصلاح کی طرف آتا ہے کہ یار یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کو مان لینا غلطی نہیں ہوتی، غلطی کو مان لینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی صحابی سے کوئی بتقاضۂ بشریت بات ہو گئی، ان کو برا بھلا کہا، تھوڑی دیر گزری، خیال آیا کہ یہ تو غلط ہو گیا، کہا بھائی مجھے معاف کرو۔ اب حضرت ابوبکر صدیق معافی کے لیے چلے گئے کہ مجھے معاف کر دو، وہ کہتے نہیں معاف کرتا، نہیں معاف کرتا۔ اب یہ پریشانی بڑھ گئی کہ ایک مسلمان معافی نہیں کر رہا مجھے، تو اب شکایت لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ لیں برا بھلا بھی مجھے ہی کہا اور شکایت لگانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر فرمایا میرے صحابی ان کو معاف کر دو، ان کو معاف کر دو۔ کہا اللہ کے رسول بڑا عجیب معاملہ ہے کہ زیادتی بھی مجھ پہ کی ہے اور پھر مجھ سے معافی مانگی، میں نے معافی نہیں دی تو آپ سے شکایت لگانے کے لیے آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یاد رکھو جس نے ابو بکر صدیق کو ستایا اس نے محمد رسول اللہ کو ستایا. یہ ایک رقیق القلب انسان ہے. غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات انسان سے, غلطی ہو جاتی ہے, لیکن غلطی کر کے ڈٹتے نہیں ہیں غلطی پر. غلطی کر کے فوری طور پر عاجزی اور انکساری کرتے ہیں, فوری طور پر تواضع کرتے ہیں, فوری طور پر اللہ سے رجوع کرتے ہیں. دیکھیں غلطی تو ہو گئی, بتقاضۂ بشریت ہو گئی, لیکن فوری طور پر کیا ہے کہ اپنے گناہ کی طرف نادم ہو گئے اور بھائی سے معافی مانگنی شروع کر دی. فرمایا جب کوئی تم سے معافی مانگے تو معاف کر دیا کرو. تم لوگوں کو معاف کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. جتنی مرضی ہے تم لوگوں کو معاف کرتے رہو گے اللہ تمہیں معاف کرتا رہے گا. لوگوں کی گناہوں پر پردے ڈالو گے اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. لوگوں سے صرف نظر کرو گے اللہ تم سے صرف نظر کرے گا. یہ تو تدین و تدانو ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں مل رہا ہے اور ہمیں وہی کچھ ملے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ترغیب دی اور صحابہ کرام کو بتلایا, پابند کیا کہ خبردار اپنی ہاتھ کو اور اپنی زبان کو کسی کے نقصان میں شامل نہ کرنا. دیکھ لینا کہ تمہاری زبان کا تیر اور تمہاری زبان کا زخم کسی کو چھید کے نہ رکھ دے اور کسی کا ستیہ ناش نہ کر کے رکھ دے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بتقاضۂ بشریت حضرت صفیہ سے الجھ پڑی اور کوئی جملہ کہہ دیا. وہ جملہ کیا تھا؟ چھوٹے قد کی. حضرت صفیہ کا قد چھوٹا تھا. اب یہ ہمارے ہاں یہ جملے کتنے بڑے ہیں ہمارے ہاں؟ یہ جملے ہمارے ہاں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری زبان زد عام ہے یہ جملے. کسی کو چھوٹا کہہ دیا, کسی کو کیا کہہ دیا, کسی کو کیا کہہ دیا. اب اتنی سی بات کہہ دی کہ آپ کا قد چھوٹا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے یہ بات ٹکرائی. آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ, اے عائشہ رک جا. عائشہ کون ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, زوجہ محترمہ, کہ ان کے بستر پر رسول اللہ ہوتے تھے تو جبرائیل امین آتے تھے, ان کے بستر پر نہیں ہوتے جبرائیل نہیں آتے تھے. اور یہ وہ خاتون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مہلن یا عائشہ, اے عائشہ تیرا ستیہ ناش ہو, تو نے کیا کیا ہے, یہ کیسا جملہ زبان سے نکال دیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ندامت سے میں شرابور ہو گئی کہ میری زبان سے یہ جملہ کیوں نکلا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیری زبان سے یہ جملہ نکلا ہے, یہ جملہ اگر یہ سمندر کے اندر ڈال دیا جائے اس کی کڑواہٹ سے سمندر بھی کڑوا ہو جائے. اتنا خطرناک جملہ تو نے زبان سے نکالا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, ایک دوسرے پر بپتیاں نہ کسو, ایک دوسرے پر الزامات نہ لگاؤ, ایک دوسرے کے برے القاب نہ پکارو, ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بپتیاں نہ کسو, جاسوسیاں نہ کرو ایک دوسرے کی, ایک دوسرے کے معاملے میں غلط فہمیاں نہ پھیلاؤ, بدزنی کا مظاہرہ نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر رہے ہیں, کافروں کو خطاب نہیں کر رہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان. اور اہل ایمان بھی کون سے؟ صحابہ کرام. وہ مخاطب ہیں قرآن کے اور ان کے بعد ہم مخاطب ہیں قرآن کے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر رہا ہے کہ ایمان والو بچو ان چیزوں سے. یہ چیزیں ہلاکت ہیں, یہ چیزیں تباہی ہیں, یہ چیزیں بربادی ہیں, یہ انسان کے اعمال کو چاٹ دیتی ہیں, اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کے متعلق سوال ہوا. فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک عورت ایسی ہے جو رات کو قیام کرتی ہے, دن کو روزہ رکھتی ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے, لیکن اس کی زبان بے مہار ہے, زبان سے تکلیف دیتی ہے لوگوں, ایسے جملے بول دیتی ہے کہ لوگ آگ بن جاتے ہیں, آگ بگولا ہو جاتے ہیں اس کے جملوں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار, اس کی نیکیوں میں کوئی خیر نہیں ہے, یہ جہنمیوں میں سے ہے, یہ جہنم میں جائے گی. کیوں؟ اس کی نماز کس کام کی ہے, اس کا روزہ کس کام کا ہے, اس کی نیکیاں کس کام کی ہیں کہ اس کی زبان یہ چھینی. زبان کی وجہ سے فرمایا جہنم میں جائے گی. حالانکہ نیکیاں موجود ہیں, صحابہ فرمان ہے کہ نماز پڑھتی ہے. ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں ہم تو نماز تو پڑھتے ہیں نا جی, نماز تو پڑھ رہے ہیں, روزے تو رکھ رہے ہیں, نیکیاں تو کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ مسلمانوں کی آبرو ریزی بھی ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ الزامات کی بارش بھی ہو رہی ہے, ساتھ بدزنیاں بھی ہو رہی ہیں. یہ برا ہو ان لوگوں کا کہ جنہوں نے
یہ روزانہ 1-1 گھنٹہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ہمیں یہ سکھلا دیا کہ قوم کی برائیاں بیان کرو، لوگوں کی برائیاں بیان کرو، عیوب اور نقائص تلاش کرو لوگوں کو۔ ہماری تربیت غلط کر دی گئی۔ اب سب سے اچھا بندہ اسے ہی سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کو جو ہے ان کا بیڑا غرق کر دے، جو برائیاں بیان کرے۔ مولوی بھی وہ سب سے اچھا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ الزامات لگاتا ہو، جو لوگوں کو چیلنج کرتا ہو یا مناظرے اور مباہلے کے چیلنج کرتا ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ مجھ سے میرے علاوہ کوئی دنیا کے اندر ہے ہی نہیں ہے، سیاسی لوگ بھی وہی اچھے ہیں، مولوی بھی وہی اچھا ہے۔ کیوں؟ قوم کا مزاج بگڑ گیا ہے۔ مصالحانہ مزاج، اچھا مزاج جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہوئے ہوں، بڑے سے بڑا گناہگار سامنے بیٹھا ہے، بڑے سے بڑا بدکار سامنے بیٹھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس کو مخاطب کر کے نام لے کر اس کی برائی بیان نہیں کی۔ آپ فرما رہے ہیں ما بال اقوام، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا بھی نام نہیں لیا، جس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ کام کر رہا ہے، صحابہ کو پتا تھا یہ مجرم ہے، لیکن مجرم کا نام بھی نہیں لیا۔ کیوں؟ کہ سرور کونین کا یہ طرز عمل نہیں، یہ انداز نہیں ہے کہ نام لے لے کر لوگوں کو رسوا کیا جائے، نام لے لے کر لوگوں کو برا کہا جائے، نام لے لے کر لوگوں کے اوپر الزامات لگائے جائیں۔ یہ طرز عمل اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ البتہ اگر اسلام نہیں ہے تو پھر جو مرضی کریں، پھر تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کرنے والے ہیں، تو اس وجہ سے یہی بات کہیں گے کہ ایک مسلمان کی زبان ایسی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کی زبان محفوظ ہوتی ہے، مسلمان کی زبان پر پہرے ہوتے ہیں، مسلمان کی زبان پر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ مسلمان کی زبان وہ سوچ کر استعمال کرتا ہے کہ کہیں کل اللہ کو جواب نہ دینا پڑ جائے، کہیں اپنی نیکیاں نہ دینی پڑ جائے، کہیں اپنے اعمال نہ دینے پڑ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور عورت کا سوال ہوا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے۔ فرمایا کہ ایک عورت ہے، صرف فرض نماز پڑھتی ہے، تھوڑا بہت ذکر و اذکار کرتی ہے، اور تھوڑا بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، پنیر کی روٹی کبھی کبھی کھلا دیتی ہے لوگوں کو۔ لیکن اس عورت کا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ عورت، اس کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، زبان کی حفاظت کرنے والی ہے، خاموش طبع ہے، زبان غلط استعمال نہیں کرتی، الزام نہیں لگاتی، غیبت نہیں کرتی، کوئی اور حرکت نہیں کرتی، بہتان نہیں لگاتی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ زبان کی حفاظت کی وجہ سے جنت کے اندر کم عمل ہے لیکن جنت میں جا رہی ہے، اور بہت بڑے اعمال ہیں زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ میں اکثر لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ آپ سے بھی کہوں، ہمارے ساتھ بھی لوگ یہی باتیں کرتے ہیں، بیٹھ جائیں گے ہمارے ساتھ، یہ ابھی ہو رہی ہیں سیاسی باتیں، پوری قوم سیاسی ہے، پوری قوم، اس قوم کے اندر مذہب کا جو ہے نا، میں نہیں کہتا نام و نشان نہیں ہے، لیکن مذہب کی محبت نہیں، پوری کی پوری قوم جو ہے ایک ابھال آیا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف، جس طرح یوں لگتا ہے اس طرح بس ابھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑیں گے اور ایک دوسرے کو مار کھائیں گے، ایک دوسرے لوگ ہمارے ساتھ بھی الجھ جاتے ہیں۔ پھر میں یہ بات کہتا ہوں، مجھے یہ بتلائیں کہ آپ کی آخرت اس سے بنے گی، اس پارٹی سے آپ کی آخرت بنے گی، اس سے بنے گی آپ کی آخرت، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے بنے گی، الزامات لگ رہے ہیں اس سے بنے گی، الزامات کے جواب دے رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا اور آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں، میرا کیا تعلق ہے اس سے؟ مجھے یہ بتلائیں کہ اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ ملک میں چلا رہا ہوں، میں تو نہیں چلا رہا، خزانہ میرے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، وزیر داخلہ میں ہوں، بھائی میں تو وہ نہیں ہوں، اچھا میں وزیر اعظم ہوں، وہ بھی نہیں ہوں، اچھا میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، وہ بھی نہیں ہوں، اچھا میں کوئی جنرل کرنل ہوں، وہ بھی نہیں ہوں، اچھا میں کوئی جج ہوں، وہ بھی نہیں ہوں۔ بھئی آپ کون ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی سب کچھ ہوں۔ یہ جو مزاج ہے نا ہمارا، اس نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دی۔ ہر بندہ گفتگو، بے مہار گفتگو کرتا ہے، آپ کو کیا فائدہ ہوا اس گفتگو سے؟ پورا دن لوگ یہی باتیں کرتے ہیں، آپ چھیڑ کے کسی کو دیکھ لیں، اتنے سیاسی لوگ تو آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گے جتنے ہمارے لوگ ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کام تو نہیں ہوتا، زبانیں بے مہار ہیں، جو مرضی ہے آتا ہے کہہ دیتے ہیں، جس کے بارے میں مرضی ہے کہہ دیتے ہیں، نہ ہم مدعی ہیں، نہ ہم مدعا علیہ ہیں، نہ ہم گواہ ہیں، نہ ہمیں کسی نے گواہی کے لیے طلب کیا ہے، زبانیں ہماری چل رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ اپنے اعمال کی فکر کریں، آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، خدا را چھوڑ دیں ان کو، وہ جدھر جائیں گے چلے جائیں گے، ان کا مقام اللہ پوچھے گا ان سے، غلط ہوگا اللہ پوچھے گا، صحیح ہوگا اللہ کا معاملہ ہے، ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہے نا، 5 سال کے بعد جب ووٹ آئیں گے تو ووٹ نہ ڈالیے گا،
جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے تو نہ ڈالیں، جس کو سمجھتے ہیں یہ صحیح اس کو ڈال لیں، آخرت کے اندر پتہ چل جائے گا کس کو آپ نے صحیح کہا ہے کس کو آپ نے غلط کہا ہے۔ لیکن زبان کی حفاظت تو کریں نا، کم از کم اخلاقیات تو اپنے تباہ نہ ہونے دیں، کم از کم اپنے اخلاقیات کو برباد نہ کریں ان لوگوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیں اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اور اپنے اعمال کی حفاظت زبان کی حفاظت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس زبان کی حفاظت ہوگی اعمال کی حفاظت ہوگی، زبان کی حفاظت نہیں ہوگی اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔